السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف تصنیف صحیح بخاری کی عمدہ شرح نعمت الباری جلد 3 کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مقبول عام بنائے، اپنی بارگاہ سے بھی قبولیت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ باب نمبر 32، باب من احل فی زمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احلال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے احرام کے مثل احرام باندھا۔ اس عنوان سے امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جائز ہے کہ کوئی شخص پہلے مبہم احرام باندھے، پھر اس کو جس طرح چاہے معین کر دے، اور یہ اس لیے جائز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا۔ قالہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اس تعلیق سے درج ذیل حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بکر البصری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ اور حج کا احرام باندھا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج کا احرام باندھا۔ پس جب ہم مکہ میں آئے تو آپ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ اپنے احرام کو عمرہ کا احرام کر دے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی۔ پھر ہمارے پاس حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حج کا احرام باندھے ہوئے آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے، کیونکہ تمہاری اہلیہ ہمارے پاس ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں نے اس کا احرام باندھا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس احرام پر برقرار رہو کیونکہ ہمارے ساتھ قربانی ہے۔ علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی، جن کا انتقال 855 ہجری میں ہوا، لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امام شافعی اور ان کے مذہب کے موافقین کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مبہم اور معلق احرام باندھنا جائز ہے۔ مبہم کا مطلب پوشیدہ، یعنی اس کو متعین ہم نے نہیں کیا ہے کہ یہ احرام حج کا ہے یا عمرہ کا ہے۔ مثلا کوئی شخص اس طرح احرام باندھے کہ میرا احرام زید کے احرام کی مثل ہے، پھر اگر زید کا احرام حج کا ہے تو اس کا احرام حج کا ہے، اور اگر اس کا احرام عمرہ کا ہے تو اس کا احرام عمرہ کا ہے، اور اگر اس کا احرام حج اور عمرہ دونوں کا ہے تو اس کا احرام بھی حج اور عمرہ دونوں کا ہوگا، اور اگر زید نے مبہم اور مطلق احرام باندھا ہے تو اس کا احرام بھی مطلق اور مبہم ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے اس احرام کو جس طرف چاہے گا پھیر دے گا، اور پھیرنے میں اس پر زید کی موافقت کرنا لازم نہیں ہے، یعنی دونوں کا مان لیجئے احرام مبہم تھا تو اب ایسی صورت میں زید چاہے تو اس کو عمرہ کا احرام بنا دے، اور جس نے زید کی اتباع میں پیروی میں احرام باندھا تھا وہ چاہے تو اس کو حج کا احرام بنا لے یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام بنا لے۔ یہ علامہ نووی نے کہا ہے، اور علامہ رافعی نے یہ صورت بیان کی ہے کہ پھیرنے میں اس پر زید کی موافقت کرنا لازم ہے، یعنی اب زید اگر اپنے احرام کو عمرہ کا احرام بناتا ہے تو اس شخص کو جس نے زید کی پیروی کی تھی اس کو بھی اپنا احرام عمرہ کا بنانا پڑے گا، اور اگر زید حج کا بناتا ہے تو اس کو بھی حج کا احرام بنانا پڑے گا۔ یہ علامہ رافعی کہتے ہیں، رافعی یہ بھی شافعی ہیں، اور باقی علماء اور ائمہ کے نزدیک مبہم نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ بھی فرمایا ہے، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ مخصوص تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم بھی ان کے ساتھ مخصوص تھا، اور عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زیادہ تفصیل آئے گی۔ حدیث نمبر 1557، حدثنا مکی بن ابراہیم عن ابن جریج قال عطاء قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ امر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ ان یقیم علی احرامہ وذکر قول سراقہ۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں مکی ابن ابراہیم نے حدیث بیان کی، وہ ابن جریج سے، وہ عطا نے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر برقرار رہیں، اور حضرت سراقہ کا قول ذکر کیا۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث کے راوی کون کون ہیں؟ تو نمبر 1 مکی ابن ابراہیم ابن بشر ابن فرقد الحنظلی التمیمی البلخی ابو السکن، یہ ان رجال میں سے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی وفات بلخ میں 214 ہجری میں ہوئی تھی، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ علامہ کرمانی نے کہا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی طرف منسوب ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی طرف منسوب، یعنی مکی جو نام ہے ان کا، یہ مکہ مکرمہ کی طرف منسوب نہیں تھے، بلکہ مکی ان کا نام ہے اور یہ بلخ کے رہنے والے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ کرمانی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ حقیقتاً مکہ کے رہنے والے تھے، بلکہ یہ صورتاً مکہ مکرمہ کی طرف منسوب تھے۔ حضرت نمبر 2 عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج، اور تیسرے عطا ابن ابی رباح، اور چوتھے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس حدیث کی اس باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر برقرار رہیں۔ حضرت سراقہ کا قول، اوپر جو بات آئی کہ حضرت سراقہ کا قول ذکر کیا، تو حضرت سراقہ کا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سراقہ کے قول کا ذکر کیا، یعنی حضرت جابر نے اپنی حدیث میں حضرت سراقہ کے قول کا ذکر کیا۔ حضرت سراقہ کا پورا نام سراقہ ابن مالک ابن جعشم ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 19 احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے ان میں سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت سراقہ کے قول کا ذکر امام بخاری نے باب عمرۃ التنعیم میں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سراقہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقبہ میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ کنکریاں مار رہے تھے۔ حضرت سراقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ عمل آپ کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور امام بخاری نے اس حدیث کو تفصیل سے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 1558، حدثنا الحسین حسن بن علی الخلال الہدلی قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلیم بن حیان قال سمعت مروان الأصفر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم علی رضی اللہ تعالی عنہ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اليمن فقال بما اهللت قال بما أهل به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأهللت وزاد محمد بن أبي بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كما أنت۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں حسن ابن علی الخلال حذلی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الصمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سلیم ابن حیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے مروان اصفر سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے آئے تو آپ نے پوچھا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا جس چیز کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ نے اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا۔ اور محمد ابن بکیر نے حضرت ابن جریج سے یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا پس تم ہدی ساتھ لو، یعنی قربانی کا جانور ساتھ لو، اور اپنے احرام پر اسی طرح برقرار رہو۔ اس حدیث کی شرح بھی حسب سابق ہے، اوپر کی طرح ہے، یعنی صحیح بخاری حدیث نمبر 1557 کی مثل ہے، 57 کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 1559، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثني النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت قلت اهللت كما كاهلال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرني فاحللت فاتيت امراه من قومي فمشطتني او غسلت رأسی فقدم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ان ناخذ بکتاب اللہ فانه یأمرنا بالتمام
قال اللہ تعالی واتم الحج والعمرة وإن ناخذ بسنة رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں محمد ابن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، وہ قیس ابن مسلم سے، وہ طارق ابن شہاب سے، وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لوگوں کی طرف بھیجا، پس جب میں واپس آیا تو آپ مکہ کی وادی الحسیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ قربانی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، سو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ میں سعی کی، پھر احرام کھولنے کا حکم دیا۔ پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس گیا، اس نے میرے سر میں کنگھی کی یا میرا سر دھویا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کریں تو وہ ہمیں حج اور عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کی پیروی کریں تو آپ نے جب تک قربانی نہیں کی ہے احرام کو نہیں کھولا ہے۔ حدیث مذکور کے رجال: نمبر 1 عبداللہ ابن یوسف التنیسی ابو محمد، نمبر 2 سفیان ثوری، نمبر 3 قیس ابن مسلم الجدلی، نمبر 4 طارق ابن شہاب ابن عبد شمس البچلی الاحمسی، اور نمبر 5 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کی تاریخ، حضرت عمر کے تمتع سے منع کرنے کی توجیہ، حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ دونوں کے پاس ہدیہ نہیں تھی، یعنی قربانی کا جانور نہیں تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے احرام پر برقرار رہنے کا حکم دیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو احرام کھولنے کا حکم دیا؟ علامہ بدر الدین محمود ابن احمد عینی حنفی، جن کا انتقال 855 ہجری میں ہوا، لکھتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاذ بن جبل کو 10 ہجری میں یمن کی طرف بھیجا تھا۔ اس حدیث میں البطحہ کا ذکر ہے، اس سے مراد مکہ میں وادی الحسب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس گئے، یہ ان کے کسی بھائی کی بیوی تھی اور ان کی محرم نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر نے آ کر کہا اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کریں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ کا احرام باندھ لیا تھا۔ حضرت عمر نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ کتاب اور سنت دونوں سے یہ ثابت ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کیا جائے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے حج کو فسخ کر کے یعنی ختم کر کے عمرہ کرنے سے منع کیا اور حضرت عمر نے تمتع کرنے سے بھی منع کیا۔ علامہ مازری نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تمتع کرنے سے منع کیا ہے اس میں بھی حج کو فسخ کر کے عمرہ کرنے سے منع کیا ہے، یعنی حج کو توڑ کر کے عمرہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے پھر اسی سال حج کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے اس لیے منع کیا تاکہ حج افراد کی ترغیب دیں، یعنی صرف اور صرف حج کرنے کی ترغیب دیں جو فقط عمرہ کرنے سے افضل ہے، اور ان کی یہ مراد نہیں تھی کہ اس مہینے میں عمرہ کو باطل اور عبث قرار دیں اور بیکار قرار دیں۔ پھر بعد میں بغیر کراہت کے تمتع کے جواز پر اجماع منعقد ہو گیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احرام کی مثل احرام باندھا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو تو ان کے احرام پر برقرار رکھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہدیہ یعنی قربانی تھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہدیہ یعنی قربانی کا جانور نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی روانہ کر دی تھی، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہدیہ تھی، اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس قربانی ہے،
جبکہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کیونکہ آپ کو علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہدی ہے، یعنی قربانی کا جانور ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہدی نہیں ہے، اسی لیے آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ باب نمبر 33، باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، حج کے مہینے معروف ہیں، متعین ہیں، اور جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں، نہ گناہ اور نہ جھگڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈال کر اس کو روانہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر اشعار کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تلبیہ کے بغیر حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ تصریح کی ہے، یہ صراحت کی ہے کہ حج کی نیت سے صرف احرام باندھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، خواہ تلبیہ نہ پڑھا جائے یعنی لبیک نہ پڑھا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس آیت میں رفث سے مراد جماع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رفث سے مراد عورتوں سے فحش کلام کرنا ہے، اور فسق سے مراد ہر قسم کے گناہ ہیں، اور جدال سے مراد بحث مباحثہ میں غضبناک ہونا، غصہ ہونا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد گالی دینا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے ہلال یعنی پہلی تاریخ کے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ اسلام کے بہت سے احکام ہلال کے طلوع پر موقوف ہیں، یعنی چاند کے نکلنے پر موقوف ہیں، مثلا حج، قربانی، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ اور رمضان، عدت وفات کی گنتی 4 ماہ 10 دن، اور جس کے حیض کی مدت 3 ماہ ہو اس کی گنتی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین، ایلا کے لیے 4 ماہ کا تعین، کفارہ کے روزے کے لیے 2 ماہ کا متعین کرنا۔ ان تمام امور میں مدت کا تعین ہلال کے طلوع سے ہوتا ہے، مدت متعین ہوتی ہے چاند کے نکلنے سے۔ یہ تو دین کے احکام ہیں، اور دنیا کے احکام میں مثلا 4 مہینے بعد کسی نے قرض ادا کرنا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو وہ چاند پر موقوف ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اشہر الحج شوال و ذو القعدۃ وعشر من ذی الحجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس تعلیق کو امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، جن کا انتقال 310 ہجری میں ہوا ہے، نے سند موصول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، من السنت ان لا یحرم بالحج الا فی اشہر الحج، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں باندھا جائے۔ مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا نہ باندھا جائے، کیونکہ حج کی سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں باندھا جائے۔ المستدرک للحاکم۔ امام شافعی کے نزدیک یہ واجب ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں باندھا جائے، اور جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔ حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ وَكَرِهَ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان یحرم من خراسان او کرمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ خراسان یا کرمان سے احرام باندھا جائے۔ اس تعلیق کی اصل مصنف ابن ابی شیبہ بیروت میں ہے۔ حدیث نمبر 1560، حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بکر الحنفی قال حدثنا افلح ابن حمید قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اشہر الحج وليال الحج وحروم الحج فنزلنا بصرف قالت
إلى أصحابه فقال لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ منها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قال فخرجنا في حجته حتى قدمنا مني فطهرت خرجت من منى فأقفت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحسب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا ثم أتيا هاهنا فإني أنظر كما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة زير من زار يزير زيرا ويقال زار يزور زورا وذر ويضر ذرا. حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا مجھے ابو بکر الحنفی نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں افلح بن حمید نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے قاسم ابن محمد سے سنا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. انہوں نے بیان کیا ہم حج کے مہینوں میں اور حج کی راتوں میں اور حج کے موسم میں نکلے اور مقام شریف میں ٹھہرے. حضرت عائشہ نے کہا آپ اپنے اصحاب کی طرف نکلے اور فرمایا تم میں سے جس شخص کے ساتھ ہدی نہیں ہے یعنی قربانی کا جانور نہیں ہے پس وہ پسند کرے تو اپنے احرام کو عمرہ کا احرام قرار دے لے اور جس کے ساتھ ہدی ہے قربانی کا جانور ہے وہ ایسا نہ کرے. حضرت عائشہ نے بیان کیا پس آپ کے اصحاب میں سے بعض اپنے احرام کو ترک کرنے والے تھے اور بعض اپنے احرام پر برقرار رہنے والے تھے. حضرت عائشہ نے بیان کیا پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں سے چند مرد تو وہ قوت والے تھے اور ان کے ساتھ ہدی تھی یعنی قربانی کا جانور تھا وہ عمرہ پر قادر نہ ہوئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میں اس وقت رو رہی تھی. آپ نے پوچھا اے بھولی بھالی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نے جو اپنے اصحاب سے فرمایا ہے وہ میں نے سن لیا ہے تو میں عمرہ سے روک دی گئی ہوں. آپ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا میں نماز نہیں پڑھ رہی یعنی میں حیض کی حالت میں ہوں. تو آپ نے فرمایا سو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے تم آدم کی بیٹیوں میں سے ایک عورت ہو اللہ نے تم پر وہ چیز لکھ دی ہے جو ان پر لکھ دی ہے پس تم اپنے حج میں شروع ہو جاؤ عنقریب اللہ تمہیں عمرہ عطا کر دے گا. حضرت عائشہ نے کہا پس ہم اپنے حج کے لیے نکلے یہاں تک کہ ہم مینا میں آئے پھر میں پاک ہو گئی سے نکلی اور میں نے بیت اللہ میں طواف زیارت کیا. حضرت عائشہ نے بیان کیا میں دوسری جماعت کے ساتھ نکلی یہاں تک کہ آپ وادی المحسب میں وادی المحسب میں اترے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اترے. پس آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اپنی بہن کو حرم سے لے کر روانہ ہو تو وہ عمرہ کا احرام باندھے پھر تم دونوں فارغ ہو کر یہاں آ جاؤ پس میں تم دونوں کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ تم دونوں میرے پاس آ جاؤ. حضرت عائشہ نے کہا پس ہم نکلے یہاں تک کہ جب میں فارغ ہو گئی اور طواف وداع سے بھی فارغ ہو گئی تو میں آپ کے پاس سحری کے وقت پہنچی. آپ نے پوچھا کیا تم لوگ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے اپنے اصحاب کو کوچ کرنے کا حکم دیا پھر لوگ روانہ ہوئے سو آپ مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر گزرے. زیر کا لفظ زارا یزیر و زیرن سے ماخوذ ہے یا زارا یزور و زورن سے یا ذرہ یزور زرن سے بھی جاتا ہے. اس حدیث کی مفصل اور مدلل شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 1556 میں گزر چکی ہے.